السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنزحه ثم تصلي فيه متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 27 پڑھی گئی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے والی ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ، امتیوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ اسماء ان کی بیٹی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی تھی، اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بڑی باکمال خاتون تھیں، علم و فضل کے مالک تھیں، جوان مردی اور بہادری بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئی، ان کے یہاں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو سب سے پہلے بچے تھے، یعنی ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ سن 73 ہجری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 100 برس کے آس پاس کی تھی، یعنی کافی لمبی عمر پائی۔ روایت دیکھیے، وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی دم الحیض، دم مانے خون، حیض معروف لفظ ہے، جو عورت کو بلوغت کے بعد ہر ماہ رحم سے، شرمگاہ کے راستے سے خون نکلتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے، اس کو MC بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت پر بیان کر رہی ہیں، اس کا تعلق حیض کے خون کے متعلق ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا، یصیب الثوب، اصاب یصیب مانے لگنا، اصاب یصیب مانے لگنا، یصیب لگ جائے، الثوب ثوب مانے کپڑا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے متعلق فرمایا، یصیب الثوب، جو کپڑے کو لگ جائے، یصیب لگ جائے، الثوب کپڑے میں، یعنی اس خون کے بارے میں فرمایا جو کپڑے میں لگ جائے، یعنی حیض کا خون ہے، کپڑے میں لگ گیا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ تحطہ ثم تقرصہ بالماء ثم تنضحہ ثم تصلی فیہ۔ تحطہ، تحط کے معنی ہوتا ہے کھرچنا، ناخن وغیرہ سے کھرچنا، یعنی جب کپڑے میں خون لگے گا تو کپڑے میں خون لگنے کے بعد جم جائے گا، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس کو کھرچو، تحطہ، اس کو ناخن وغیرہ سے خون صاف کر دو، خون کھرچ دو، تو جمع ہوا خون تو باہر آ جائے گا، لیکن کپڑے میں جو گندگی لگی ہے
اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کہا ثم مانے پھر، ثم مانے پھر، تقرصہ بالماء، تقرص، تقرص کے معنی ہوتا ہے انگلیوں سے، انگلیوں کے پور سے، جوڑ سے مل مل کر کے صاف کرنا۔ تقرص مانے مل مل کر کے صاف کرنا، یعنی انگلیاں ہیں، ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، پور ہے، اس کے سہارے سے مل مل کر کے، رگڑ رگڑ کر کے دھلو۔ تحتو کے معنی کیا ہوگا؟ کھرچنا، یعنی ناخن سے کھرچ دینا۔ ثم تقرصہ بالماء، تقرص کے معنی ہوگا ہاتھ کی انگلیوں کے سہارے سے مل مل کر کے، رگڑ رگڑ کر کے صاف کرنا۔ ثم تقرصہ فی الماء، پھر تم پانی سے مل مل کر کے دھلو، رگڑ رگڑ کر کے دھلو۔ ثم تنضحہ، ثم مانے پھر، تنضحہ، تنضحہ کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا، تنزہو کا معنی ہوتا ہے نزہہ ینزہو، تنزہو پانی بہانا۔ ثم تنزہو، پھر اس پر پانی بہاؤ، یعنی پہلے حیض کے خون کو ناخن سے کھرچ دو، ایک ترتیب ہے، پھر اس پر پانی بہا کر کے انگلیوں کے پور سے رگڑ رگڑ کر کے صاف کرو، پھر اس کے بعد پانی گراؤ، پھر اس کے بعد پانی گراؤ۔ یہ 3 اسٹیپ ہے، پہلے کھرچ کر کے، پھر رگڑ کر کے، پانی سے مل مل کر کے، پھر اس بعد پانی دوبارہ ڈال کر کے، پھر آگے آپ نے فرمایا ثم تصلی فی، ثم مانے پھر، تصلی مانے تم نماز پڑھو، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، فی ہی اس میں، یعنی اس لباس میں، یعنی جس لباس میں گندگی ناپاکی لگی تھی اس کو پاک کر کے، صاف کر کے اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیں پھر سے، حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے سلسلے میں فرمایا یصیب الثوب، جو خون کپڑے میں لگ جائے، یعنی کپڑا ہے اس میں حیض کا خون لگ گیا ہے، آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ کہا تحتہ، تم اس کو کھرچو، تحتہ تم اس کو کھرچو، یعنی ناخن سے کھرچ دو، نکال دو۔ ثم تقرصہ بالماء، پھر پانی گرا کر کے، مل مل کر کے، رگڑ رگڑ کر کے صاف کرو، دھلو اچھی طریقے سے۔ ثم تنضحہ، پھر دوبارہ اس پر پانی بہاؤ، پھر پانی اس پر گراؤ۔ ثم تصلی فی، پانی گرانے کے بعد اس کو پھر دھل گیا، صاف ہو گیا، ثم تصلی فی، پھر اسی لباس میں نماز پڑھو، کیونکہ اس زمانے میں سب کے پاس اتنے کپڑے نہیں رہتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس حصے میں گندگی لگی اس کو دھل لو اور پھر اسی میں نماز پڑھو۔ تو غربت تھی، غریبی تھی، محتاجی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ آج الحمدللہ کپڑے کی فراوانی ہے، ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہے کہ عورتوں کے پاس کپڑوں کی بڑی کثرت ہوتی ہے، ایک خاتون کے پاس 20 جوڑے ہوتے ہیں، تو وہ جب نہائیں گے تو کپڑا نکال دیں گے، دوبارہ نیا کپڑا پہنتی ہیں عورتیں۔ تو ایسے ہی حیض کا خون اگر کپڑے میں لگا ہے تو اگر وہ چاہے نماز پڑھنا چاہے تو کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے دھلنے کے بعد، لیکن اگر کپڑے کی کثرت ہے، کپڑا ہے، تو بھائی نیا کپڑا پہننا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کپڑے کی کمی ہوتی تھی کہ ایک کپڑا رہتا تھا، اس کپڑے کو صاف کیے، دھلے اور پھر اسی کپڑے میں پہن کر کے نماز وغیرہ ادا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام، صحابیات نماز پڑھتی تھیں، یا مسلمانوں اور مردوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ کسی کے پاس 2 جوڑے صحیح طور سے نہیں رہتے تھے، غربت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے کپڑوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اور آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں تو نہیں بتا پائیں گے، پرفیکٹ نہیں بتا پائیں گے ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو یہاں پہ حدیث جو گزری ہے، جو بتائی جا رہی ہے کہ کپڑے میں ناپاکی لگ جائے، حیض کا خون لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ خون لگ گیا ہے، اب اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب عورت کو نہانا ہے، تو اب اس خون کے جو لگے ہوئے خون ہے اس کو ناخن سے کھرچ دیں گے، نکال دیں گے، اور پھر اس وقت پانی لگا کر کے، رگڑ کر کے، مل مل کر کے اچھی طریقے سے صاف کریں گے، پھر پانی گرائیں گے، پھر اس کو کپڑا دھلنے کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیں گے۔ ثم تصلی فی، پھر اس پہ تم نماز پڑھ لو، متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، نمبر 1، حیض کا خون ناپاک ہے، حیض کا خون یعنی EMC جو آتا ہے عورتوں کو جو آتی ہے، وہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے، یعنی کپڑے میں لگ گیا تو اس کو کیسے دھلا جائے گا؟ بتایا گیا حدیث میں، رگڑ رگڑ کے، مل مل کر کے اچھی طریقے سے دھلا جائے گا۔
تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ حیض کا خون ناپاک ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ناپاکی کپڑے کے جس حصے میں لگتی ہے، ناپاکی کپڑے کے جس حصے میں لگتی ہے صرف وہی حصہ ناپاک ہوتا ہے، صرف وہی حصہ ناپاک ہوتا ہے، نہ کہ پورا کپڑا، نہ کہ پورا لباس۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ پیشاب کر دیا ہے یا بچی پیشاب کر دی ہے یا کپڑے میں کہیں گندگی لگ گئی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پورا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، پورا کپڑا دھلنا پڑے گا۔ نہیں، پورا کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑے کے جس حصے میں گندگی اور ناپاکی لگی ہے صرف اسی حصے کو اگر دھل لیا جائے، پاک کر لیا جائے تو کپڑا پاک ہے، یہ نہیں کہ پورا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر حدیث میں الفاظ ہے کہ کپڑے میں حیض کا خون لگ گیا تو یہ نہیں کہا کہ پورا کپڑا دھل دو، بلکہ آپ نے کہا کہ اس کو دھل کے اسی میں نماز پڑھو۔ اگر جب پورا کپڑا دھل لیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ کپڑے کے جس حصے میں ناپاکی لگتی ہے، گندگی لگتی ہے، صرف اتنا ہی حصہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے پاس بہت کم کپڑے رہتے تھے، صحابہ کرام کے پاس بہت کم کپڑے رہتے تھے۔ ایک کپڑا ہے، اسی کو صاف کیا اور پھر اسی کو گیلا پہن لیا، اسی کو گیلا پہن لیا، تر کپڑا پہن لیا، اور اسی میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لیے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا زیادہ کپڑا عطا کیا ہے، اس پر ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ صحابہ کرام کے پاس کپڑے بہت کم رہتے تھے، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض کے خون کو خوب اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ حیض کا خون جو کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو عورتوں کو چاہیے کہ خوب اچھی طریقے سے مل مل کر کے، رگڑ رگڑ کر کے صاف کریں۔ جی، یہ ناپاکی کا خون ہے، اس کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ پانچویں بات معلوم ہوئی کہ دینی مسائل سیکھنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، دینی مسائل کو سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ چھٹی جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ گندگی، ناپاکی کو پانی ہی سے صاف کرنا چاہیے۔ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اس کو پاک کرنے کا آلہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو گندگی، ناپاکی، نجاست کو پانی ہی سے صاف کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں، کوئی کیمیکل اور کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے، بس وہی پانی ہے جس سے پاک کیا جائے گا۔ تو اس سے ہم پانی کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم کو پاک کرتی ہے اور ہمارے کپڑوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ تو گندگی اور ناپاکی کو پانی ہی سے صاف کرنا چاہیے، پانی ہی سے پاک کرنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا کپڑا پاک ہو، ہمارا بستر پاک ہو، ہاں، ہمارا بدن پاک ہو، ہماری جگہ پاک ہو، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پاکیزگی میں کر سکیں۔ ظاہر ہے کپڑا اگر ناپاک ہو تو نماز کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ نماز خراب ہوگی۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے کپڑا صاف رہنا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ دھلو پھر پڑھو۔ کپڑے کی تنگی تھی اس زمانے میں، کپڑے ایک ہی رہا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو، پہلے کہا دھلو اس کے بعد نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے کپڑا پاک رکھنا چاہیے، کپڑا صاف رہنا چاہیے، گندے کپڑے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کے لیے کپڑا پاک رہنا یہ ضروری ہے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حق بات بیان کرنے میں عالم کو، مفتی کو، داعی کو، خطیب کو شرمانا نہیں چاہیے۔ یعنی ہم کیسے بیان کریں، اس چیز کو ہم کیسے بتلائیں، شرمانا نہیں چاہیے۔ حق بات ہے، سچ بات ہے، ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حق بات کو بیان کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔